بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 7 روز کی توسیع، دھرنا، ریلی، جلوس اور احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار ڈپٹی کمشنر کو دے دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 کا اقدام کریں گے۔ جی، ذرائع کا کہنا ہے ڈپٹی کمشنر اپنے اضلاع میں دفعہ 144 کم از کم 7 روز کے لیے لگا سکیں گے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں بسام سلطان سے۔ جی بسام، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر لاہور میں دفعہ 144 جو ہے وہ 9 مئی کو لگائی گئی تھی۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ جو شہر کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ یہ دفعہ 144 کے اندر جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے۔ جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ آج اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ شہر کے اندر جتنے اجتماعات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی تمام سرگرمیوں پر جو ہے وہ مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے اس کے تحت جو ہے وہ جو 2023 کا بل ہے اس کے تحت جو ہے وہ یہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے۔ آج محکمہ داخلہ کی جانب سے جو تمام ڈی سیز ہیں ان کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ اب ضرورت کے مطابق جو ہے وہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ آج ڈی سی لاہور کی جانب سے جو دفعہ 144 ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ 9 مئی کو یہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی تھی۔ ابھی جو شہر کی سیاسی صورتحال ہے اور جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ 7 دن کی جو ہے وہ اس دفعہ 144 کے اندر جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے، اور کسی بھی قسم کی جو احتجاج ہے اور جو ریلی اور دیگر سرگرمیوں پر جو ہے وہ مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ جی بہت شکریہ بسام سلطان۔ بات کی جائے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے، کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار ہے، جبکہ سونے کی قیمتوں میں 1800 روپے فی تولہ اضافہ، 24 کیرات فی تولہ سونا 2,36,500 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,16,792 روپے رہی۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 2,06,938 روپے میں فروخت ہوا۔ 10 گرام چاندی کی قیمت 2,750 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ سونے کی قیمتوں میں 1800 روپے فی تولے کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 24 کیرات فی تولہ سونا 2,36,500 روپے میں فروخت ہوا۔ 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,16,792 روپے رہی، جبکہ 21 کیرات فی تولہ سونا 2,06,938 روپے میں فروخت ہوا اور 10 گرام چاندی کی قیمت 2,750 روپے مقرر رہی۔ جبکہ محمد بلال فیروز سی ای او لاہور پارکنگ کمپنی تعینات، چیف سیکرٹری پنجاب نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مینیجر ایچ آر فیصل وسیم لاہور پارکنگ کمپنی کے اضافی عہدے سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ فیصل وسیم کو پارکنگ کمپنی امور میں کوتاہی کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں بسام سلطان سے۔ جی بسام، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل وسیم جو ہے وہ مینیجر ایچ آر کے طور پر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، جبکہ ان کو اضافی طور پر جو ہے وہ سی ای او پارکنگ کمپنی جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا۔ جو فیصل وسیم ہے ان کو کمپنی امور میں کوتاہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، اور محمد بلال فیروز کو سی ای او لاہور پارکنگ کمپنی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ فیصل وسیم جو تھے یہ جو ہے وہ مالی باضابطیوں میں ملوث افراد کو جو ہے وہ کمپنی میں اہم سیٹوں پر جو ہے وہ تعینات کر رہے تھے۔ فیصل وسیم کے دور میں کمپنی ریونیو میں جو ہے وہ واضح کمی نمایاں ہوئی۔ محمد بلال فیروز جو ہے وہ پارکنگ کمپنی کے اب جو ہے وہ سی ای او تعینات کر دیے گئے ہیں، اور اسی حوالے سے جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ان نے باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ بہت شکریہ بسام سلطان۔ بریک کے بعد خبر شامل کریں۔ لاہور میں 100 نئے پرائمری اسکول بنانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ نئے اسکولوں کی تعمیر کی بجائے اب اسکولوں میں اضافی کلاس رومز بنیں گے۔ پنجاب حکومت نے نئے اسکولوں کا مختص فنڈ نئے کلاس رومز کی تعمیر پر خرچ کرنے کی اجازت دے دی۔ مالی سال 2021-22 میں لاہور میں 100 نئے اسکول تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اب شہر میں 26 کروڑ کی مختص رقم سے 100 نئے کلاس رومز بنائے جائیں گے۔ حکام کے مطابق لاہور میں مجموعی طور پر 1447 نئے کلاس رومز کی اشد ضرورت ہے۔ لاہور میں کلاس رومز کی تعمیر کے لیے مجموعی طور پر 3 ارب روپے سے زائد کا فنڈ درکار ہے۔ حکام کے مطابق لاہور میں نئے اسکولوں کی تعمیر کے لیے مختص فنڈ اب اضافی کلاس رومز پر خرچ ہوگا۔ ادھر پنجاب یونیورسٹی فیز 3 جامعہ ٹاؤن میں 2 ارب 70 کروڑ مالی بے ضابطگی پر نیب تحقیقات کا معاملہ۔
टाउन डेवलपर मियां जावेद को जारी होने वाले 13 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे की कॉपी सामने आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के 4 सीनियर असातिज़ा के नाम 80 एकड़ अराजी मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज़ात के मुताबिक प्रोफेसर साजिद रशीद अहमद को 20 एकड़, प्रोफेसर फ़खरुल हक नूरी के नाम पर 20 एकड़ अराजी मुंतकिल हुई। मोहम्मद जमील अंजुम के नाम 20 एकड़, प्रोफेसर महबूब हुसैन के नाम भी 20 एकड़ अराजी मुंतकिल हुई, जबकि सोसाइटी मेंबरान ने 1 अरब 97 करोड़ 70 लाख रुपए डेवलपमेंट कीमत में अदा किए। दस्तावेज़ात के मुताबिक सवाल उठाया गया कि सोसाइटी की 85 एकड़ अराजी से हासिल होने वाली इनकम डेवलपर ने किस कानून के तहत ली। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन से मुआहदे के मुताबिक समेत पीयू टाउन फेज़ 3 के लिए ज़मीन की खरीदारी और फ़रोख्त कनिंदा का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया है, जबकि सोसाइटी के लिए LDA, लोकल गवर्नमेंट और पंजाब यूनिवर्सिटी का NOC रिकॉर्ड मांगा गया है। नैब ने डेवलपर से मंजूर शुदा मास्टर प्लान का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। शरपसंद अनासिर की शरपसंदियों के सबब मुल्की मईशत को पहुँचने वाले नुकसान पर कारोबारी तबका परेशान है। लाहौर चैम्बर के ओहदेदार कहते हैं 4 रोज़ की कशीदगी के सबब मुल्क को तिजारती सरगर्मियों की मद में 10 अरब का नुकसान हुआ। मुल्क में जारी सियासी तनाव की वजह से मुल्की मईशत, तिजारत, सनत, सरमायाकारी को भारी धचका लगा है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद चौधरी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को मनफी पैगाम पहुँचाया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी महफूज नहीं है। आलमी तिजारती मंडियों में दरामद कनिंदगान पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर देते हुए हिचकिचाहट का शिकार होंगे। सियासी दर्जा हरारत कम करके पाकिस्तान के लिए सोचना होगा ताकि मुल्क माशी तौर पर आगे बढ़ सके। 10 अरब का एक तखमीना है। मैं समझता हूँ इससे जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा नुकसान होता है, जो ऑर्डर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं एक्सपोर्ट के। अभी इसमें ये जो इस क्वार्टर में तकरीबन 30% रिड्यूस हो गई है हमारी जो एक्सपोर्ट है, और रॉ मटेरियल ना होने की वजह से फर्दर इसके ऊपर कदगन लग रही है। और जो हमारी IT की एक्सपोर्ट है, IT का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। वो 12 मिलियन का डेली का नुकसान उसमें आ रहा है, और ये 10 अरब तो करंट कैलकुलेशंस है, इसके इफ़ेक्ट्स जो है ना वो 25-30 अरब तक हैं। तो ये जो अनारकी फैली हुई है इसका सिर्फ एक ही हल है कि जी गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले जिससे कम से कम मुल्क में स्टेबिलिटी आए और मुल्क के अंदर जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो ऐसे तरीके से चल सकें। LDA के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी और जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने तरक्याती मनसूबों को डेडलाइन में हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA के मुख्तलिफ शोबों का इजलास हुआ। एडिशनल DG हेडक्वार्टर इमरान अली, एडिशनल DG हाउसिंग सैयद मुनव्वर बुखारी, चीफ इंजीनियर इसरार सईद, जबकि डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद चौहान ने शिरकत की। चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिनहास, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर C&I समेत मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए। एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स और एडिशनल DG हाउसिंग ने अपने अपने शोबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग की। DG LDA ने मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग प्रोग्रेस का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा, समनाबाद अंडरपास और शाहदरा फ्लाई ओवर पर दिन रात काम जारी है। कमिश्नर और DG LDA ने कहा तरक्याती मंसूबे टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किए जाएँ। लाहौर हाईकोर्ट में नज़रबंदियों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकें। अदालत ने इजहार नाराज़गी करते हुए कहा, अगर किसी ने जुर्म किया, किसी को उंगली भी लगी तो मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, बगैर वजूहात किसी को नज़रबंद ना किया जाए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने असदुल्ला समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर, एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर ने हंग के हमरा पेश हुए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया, नज़रबंदी के ग्राउंड्स क्या हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, ये अफराद जलाओ घिराव में मुलविस हैं। फाजिल जज ने पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, मेरा सवाल ये है कि नज़रबंदी की वजूहात क्या हैं? सरकारी वकील ने जवाब दिया, इन अफराद ने फायरिंग की, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, सरकारी गाड़ियाँ जलाई गई। फाजिल जज ने डिप्टी कमिश्नर से मुकालमा करते हुए कहा, मैडम बताएं आपके पास नज़रबंदी की क्या ग्राउंड्स हैं? DC ने जवाब दिया, जी इसके मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी है। फाजिल जज ने DC से मुकालमा करते हुए कहा, अदालत जो सवालात पूछ रही है सिर्फ वही जवाब दें। बताएं आपने नज़रबंदी की वजूहात दरख्वास्त गुजारों को क्यों नहीं दी? DC ने जवाब दिया कि इन्होंने वजूहात के लिए अप्लाई ही नहीं किया। अदालत ने DC लाहौर के जवाब पर इजहार नाराज़गी करते हुए कहा, लगता है आप कानून से ही लाइल्म हैं।
بریک کے بعد اہم خبر سب کو آگاہ کرنے کا ہال روڈ پلازے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ اے سی کے آؤٹر یونٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ گراؤنڈ فلور پر لگنے والی آگ کے باعث فرسٹ فلور اور تہ خانہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، بتائیے گا موجودہ کیا صورتحال ہے؟ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے؟ لاہور کی مرکزی شاہراہ مال روڈ پر، جہاں پر ہال روڈ مارکیٹ کے قریب ایک 3 منزلہ پلازے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ جس پلازے میں یہ آگ لگی وہاں پر موبائل ایسیسریز کی کچھ دکانیں اور گودام موجود تھے۔ گراؤنڈ فلور پر اچانک آؤٹ ڈور یونٹ جو اے سی کا لگا ہوا تھا وہاں پر شارٹ سرکٹ ہوا، جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے نہ صرف گراؤنڈ فلور کو بلکہ تہ خانے اور فرسٹ فلور کو بھی جزوی طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی اطلاع ملنے پر پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی۔ 3 گھنٹوں کی مسلسل امدادی کارروائیوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس کے بعد 2 گھنٹے لگے امدادی ٹیموں کی جانب سے کولنگ کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ کولنگ کا عمل بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے، جبکہ پلازے میں موجود جو بچا کھچا سامان ہے اسے محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس افسوسناک واقعہ میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن پلازہ میں موجود بھاری مالیت کا سامان جل گیا ہے۔ جی بھاری مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ اسرار خان۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کے احتجاجی دھرنے میں شرکت کے لیے شہر بھر سے لیگی رہنما اور کارکن اسلام آباد روانہ ہو چکے۔ ریلیوں میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے متوالوں نے پارٹی قیادت کے حق میں دھواں دھار نعرے بازی کی۔ پی ڈی ایم کا احتجاج اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے۔ سیف الملوک کھوکھر کی قیادت میں کھوکھر پیلس سے قافلے اسلام آباد روانہ ہوئے۔ فیصل سیف کھوکھر، احسن افضل کھوکھر، حشمت شاہ، معظم شاہ اور دیگر احتجاج ریلی میں شریک ہیں۔ ابھی یہ پہلا قافلہ کھوکھر پیلس سے سٹارٹ ہوا، دوسرا ٹھوکر پہ کھڑا، تیسرا ٹول پلازا پہ کراس کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اس سے آگے کالا شکاکو، لاہور کی جو ریلیں ہیں وہ کالا شکاکو تک کھڑے ہیں موٹر وے کے اوپر۔ آگے شیخ پورے والے لیڈ کریں گے، پتوں کی والے بھی ٹھوکر پہ آئیں گے، قصور والے بھی ٹھوکر پہ آ رہے ہیں۔ آگے پنڈی بٹیاں، فیصل آباد، جیسے ریلا چلتا جائے گا لاکھوں کی تعداد میں عوام انشاءاللہ ریلے میں شمار۔ جبکہ شہر میں ایک مرتبہ پھر پولیو مہم کا آغاز۔ مہم کے دوران 20 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ایم ڈی چلڈرن ہسپتال پروفیسر سلیم نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ پروفیسر سلیم کا کہنا تھا کہ پولیو کے قطرے بالکل محفوظ ہیں۔ والدین 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ہر وہ بچہ جو 5 سال سے چھوٹا اس کو 2 قطرے پولیو کے پلائیں۔ تو اس طرح اگر ہم یہ ہر بچے کو پلائیں گے تو ہمارے بچے ٹوٹل پاکستان سے پولیو ایریڈیکیٹ ہو جائے گا۔ امپورٹنس یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو پوسٹ پولیو جو اس میں ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں اور پیرالسز ہوتی ہے وہ فار لائف ہوتی ہے اور بچے کرپلڈ ہو جاتے ہیں، بچے موو نہیں کر سکتے۔ ڈی ڈی ایچ او گلبرگ ٹاؤن کے مطابق 7 روزہ مہم میں 5 روز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ بقیہ 2 روز مہم کے دوران رہ جانے والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ہم پنجاب میں آج سے پھر جو ہے 7 روزہ کیمپین کا جو ہے وہ افتتاح کر چکے ہیں۔ مختلف اضلاع میں یہ کیمپین جو ہے وہ 7 دن تک جاری رہے گی۔ اس میں 5 دن ریگولر ہیں اور 2 دن کیچ اپ کے ہوتے ہیں۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 5820 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ بریک کے بعد خبر شامل کریں۔ چودھری محمد سرور اور چودھری شافع حسین سے مختلف وفود کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا احوال جانیں گے حسن علی سے۔ جی حسن علی، آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری شافع حسین سے لاہور، اوکاڑا، خانے والا اور تلہ کنگ کے وفود نے جو ہے وہ آج ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جانے والی جو ریلی ہے اس سے متعلق انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات میں تنظیمی معاملات اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع بات کرتے ہوئے چودھری سرور کا کہنا تھا کہ جس طرح افواج پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اس طرح تو صرف دہشت گرد تنظیمیں ہی کر سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شرف پسند عناصر کی جانب سے جنا ہاؤس، جی ایچ کیو اور پبلک پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شرف پسندوں نے طالبان اور بی ایل پی کے دہشت گردوں۔ حسن علی، بہت شکریہ آپ کا۔ یو ایچ ایس کے تحت ایم بی بی ایس ڈی پی ٹی کے پروفیشنل امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ سالانہ امتحانات میں 44 میڈیکل کالجوں کے 5391 امیدواروں نے شرکت کی۔ سینئر ہیلتھ رپورٹر ظاہر چودھری میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی ظاہر صاحب۔
जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MBBS और DPT के प्रोफेशनल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया है। इसमें MBBS थर्ड प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात में 44 मेडिकल कॉलेजों के 5,391 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 653 जो है वो फेल हुए और कामयाबी की शरह जो है वो 87.8% रही। मिस्टर मेडिकल कॉलेज मुल्तान की हिरा ज़हूर ने पहली, मुल्तान मेडिकल रेजिडेंटल कॉलेज मुल्तान की सुहेरा रियाज ने दूसरी, कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के मोहम्मद हसीब जमील जो है उन्होंने तीसरी पोजीशन जो है वो हासिल की। दूसरी जानिब जो DPT थर्ड प्रोफेशनल सालाना इम्तिहान है उसमें 17 कॉलेज के 429 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और उनमें से जो है वो 386 जो है वो पास हुए। कामयाबी की शरह 99.98% रही। बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज मुल्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला ने पहली, लॉर्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की राना एहसान ने दूसरी और बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज मुल्तान की बिस्मा मलिक और शवाना आफ्ताब ने जो है वो तीसरी पोजीशन मुस्तका तौर पर जो है वो हासिल की है। इन इम्तिहानात के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एलामिया के मुताबिक 16 जून से शुरू होगी। जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के हालात बेहतर होने पर आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम्स का दोबारा आगाज़ हो चुका है। वज़ारत मजहबी अमूर पाकिस्तान की जानिब से अल हमरा में आज़मीन हज को तरबियत दी जा रही है। गवर्नमेंट स्कीम के आज़मीन को मुनासिक हज की ट्रेनिंग देने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। अल हमरा हॉल नंबर 1 और 2 में हज तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स फ़रोग़ आफ्ताब ज़ैदी, सनाउल्लाह खां, मुफ्ती इमरान बशीर और दीगर ने मुनासिक हज और इंतज़ामी अमूर से मुतालिक आगाही दी। नर्सिस के आलमी दिन की मुनासिबत से गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल में तकरीब, नर्सिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल डॉक्टर एजाज भट्ट की सरबराही में तकरीब हुई। एजाज भट्ट ने कहा, मरीजों की हिफाजत तीमारदारी में नर्सिस का अहम किरदार है। मरीजों की कीमती जानें बचाने में नर्सिस का किरदार किसी डॉक्टर से कम नहीं। इस मौके पर नर्सिस ने अपना काम मजीद लगन के साथ जारी रखने का अहद किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 48।